إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی ٹشو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ وحدہ لا شریک دا کتنا بڑا احسان ہے ساڈے اوپر کہ اللہ نے سانو انسان بنایا. اور بس بھائی ادھر میرے وال دیکھ ہون نہیں گل کرنی. حالانکہ تمام مخلوقات اللہ وحدہ لا شریک نے بنائیاں، صرف اللہ نے بنائیاں نے، اللہ تو علاوہ کسی نے کھ نہیں بنایا. جنات دا مالک، فرشتیاں دا خالق، انساناں دا خالق، درندے پرندے چرندے، غران والے، چہچہان والے، چلان والے، دوڑن والے، رنگن والے، تیرن والے، بے شمار جانور اور بے شمار جاندار، انہاں سارے دے وچوں اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور اس انسان دے متعلق اس بات دا اعلان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ ذوالجلال نے اپنی بہترین اور اعلیٰ ترین مخلوق دے وچ سانو پیدا فرمایا. اس مالک دا کتنا بڑا احسان ہے. حالانکہ اسی نہ انسان بنن دی خواہش کیتی، نہ کوئی درخواست کیتی، نہ اللہ ذوالجلال نو کیا، نہ کوئی سفارش، سانو نہ انسان بنن دا کچھ اور بنا دیندا، نہ ساڈا کوئی اعتراض سی، نہ ساڈی کوئی رکاوٹ سی. لیکن اس مالک نے ساڈے کہن تو بغیر، ساڈی خواہش تو بغیر سانو اپنی بہترین مخلوق دے اندر پیدا فرمایا. اور پھر اس تو بھی بڑا احسان یہ کیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنائے. حالانکہ دنیا تے کتنے انسان ایسے نے کہ جڑے انسان ہون دے باوجود اولئک کل انعام، جانوراں دی طرح نہیں، بلکہ بل ہم اضل،
جانوراں تو بھی بدترین نے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنا کے پھر اپنے کرم دی اپنی رحمت دی ساڈے تے حد اے فرمائی کہ سانو اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پہلا میں ایک ویکھیا جی دے وچوں پانی نکلدا پیا، کوئی کرامت لگدی ہے کسی حضرات ذرا توجہ کرنا، وہ جی جے کسی درخت وچوں دودھ نکل سکتا ہے تو کی گل میں چوں پانی نہیں نکل سکتا؟ حضرات محترم، اس مالک کائنات نے وحدہ لا شریک نے سانو اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر دا امتی بنایا۔ اے بڑے اعزاز دی بات ہے، بہت بڑے اعزاز دی بات ہے، نال ہی اتنی ذمہ داری دی بات بھی ہے۔ جتنا اعزاز اور مقام اور منصب کسی نو مل جائے اتنیاں وہ دے کندھیاں تے ذمہ داریاں اور فرائض بھی زیادہ آ جاندے، لیکن جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں وہ مالک کتنا زبردست ہے کہ زمین دا بھی مالک ہے، آسمان دا بھی مالک ہے، بنائے بھی انہیں اور انہاں دا مالک بھی او۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ دا، او اللہ ذو الجلال تحت الثری دا بھی مالک ہے۔ اور تسی دیکھیا نہیں اگر اللہ مالک ہے تے پھر وہ اپنی ملکیت کس طرح دکھا رہے ہیں کہ جدوں دی زمین بنی، جدوں دی بنی اج تک زمین دا ایک ذرہ بھی کوئی بندہ الگ نہیں کر سکے، او دا مالک نہیں بن سکیا، او دے اندر کمی نہیں کر سکیا۔ کتنے زمین دے مالک آئے، ایتھے دیوانی دے کیس نسل در نسل چلدے نے، تھانے کچہریاں پرے نے، میری زمین میری زمین میری زمین میری 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 کر دے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین آج بھی موجود، کدھر گئے مالک، کدھر گئے مالک؟ زمین اپنی جگہ تے اوتھے ہی موجود، اتنی ہی موجود، مالکاں دے نام و نشان مٹ گئے، حقیقی مالک اج بھی موجود، حقیقی مالک اج بھی موجود، جنہیں کیا سی زمین میری ہے وہ پھر دکھا رہے ہیں کہ زمین میری ہے۔ اللہ تو علاوہ کسی دی زمین نہیں، مشرق دا مالک رب المشرق و رب المغرب ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ وہ کتنا زبردست ہے، ہواواں دا مالک، او پانیاں دا مالک، اللہ ذوالجلال دی ذات، او جناب پہاڑاں دا مالک، چند سورج ستاریاں دا مالک، رات دا مالک، دن دا مالک، زمانے دا مالک۔ حضرات وہ اللہ دی ذات ایسی ہے کہ سانو انہیں ماضی حال اور مستقبل دے اندر تقسیم کر دیتا، لیکن او دے واسطے کوئی چیز ماضی حال اور مستقبل دی نہیں، ہر چیز او دے سامنے ہے، اتنا زبردست اور طاقتور ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آسمان دیاں بلندیاں تے ساڈیاں نگاہاں دیاں چکر بازیاں اور خیانتاں نو بھی جاندا ہے، دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی جاندا ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دی کیڑی ہوئے، کالے رنگ دے پتھر تے جا رہی ہوئے، میرا اللہ آسمان تے بیٹھا اس کیڑی نو دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدماں دی آواز نو سن بھی رہا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھیا نبی سلیمان نکلے بارش دی دعا منگن واسطے، منگن تو بغیر ہی واپس چلے نے، اے اللہ دے نبی دعا نہیں منگنی، فرمایا کیڑی نے منگ لی، میرے رب نے سن بھی لئی، قبول بھی کر لئی۔ اللہم انا خلق من خلقک، اس پروردگار نے کیڑی دی دعا نو سنیا، جڑا کیڑی دی دعا رد نہیں کردا، وہ اشرف المخلوقات دی دعا کیویں رد کرے گا؟
اوے منگن والے تے بنیے حضرات۔ اور رب العالمین دی ذات کتنی زبردست ہے کہ انہیں زندگی نو پیدا فرمایا ہے، موت نو پیدا فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ او ذات ہے جنہیں زندگی نو پیدا فرمایا، موت نو پیدا فرمایا، نیند نو پیدا فرمایا، لیکن خود اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ تو ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ او میرے مسلمان بھائیو، موت دی بات کر دے ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او نیند تو پاک ہے، اونگ تو پاک ہے، ساری کائنات مل جائے اس مالک دا کوئی نقصان کرنا چاہے، دنیا دے طاقتور لا یضرہ شیء، او دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، پورا جہان مل کے اس مالک نو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ینفعہ شیء، ایک رائی دے برابر بھی او دی سلطنت دے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر دساں او دی طاقت کتنی ہے۔ اج انسان نے ترقی کر لئی، ہوا دی رفتار نالوں زیادہ تیز رفتار آلے ایجاد کر لے، لمحیاں دے اندر انسان نے دنیا نو گلوبل ویلیج بنا دیتا، اور سائنس سے بات کہہ رہی ہے کہ زمین یہ تے اس کائنات دے اندر ایک چھوٹا جہا سیارہ ہے، اس تو بڑے بڑے سیارے موجود نے۔ اللہ فرماندے نے چلو ٹھیک ہے، زمین نو چھوٹا جہا سیارہ کہہ رہے ہو، ایک میں چیلنج دے رہے ہیں قرآن دے اندر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات اور انسانہ دی جماعت، اگر تواڈے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو زمین و آسمان دے کنارے تو باہر نکل کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ، زمین و آسمان دے کنارے ہیں تو باہر۔ کوئی ہے اج تک جڑا اس چیلنج نو قبول کر سکے؟ وہ پروردگار دی ذات اتنی زبردست ہے، کسی اندر ہمت نہیں کہ وہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش بھی کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز تو باخبر ہے۔ اتنا میرا عظیم و شان پروردگار، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ جنہوں عزت دے دوے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکدا، جنہوں ذلیل کر دوے سارا جہان مل کے انہوں عزت نہیں دے سکدا۔ رزق دا مالک، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس مالک نے رزق اپنے ذمے لے لیا، ساری کائنات نو دے رہا ہے، جتنی مرضی دنیا دی معیشت تنگ ہو جائے اور سٹاک مارکیٹ جتنی مرضی بیٹھ جائے، اس مالک نے جڑے وعدے کیتے نے وہ پورے کر کے رہے گا۔ ہاں البتہ جھٹکے ضرور لگائے گا، پکڑے گا ضرور، تاکہ لوگ سمجھ جان اے ہے اللہ ذوالجلال دی ذات۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریا نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ نعتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملاں دکانہ نہ کارخانے نے تیرے۔ اللہ جی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے، خدا دی قسم تیرے والی کمال۔ ساڈے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے۔ لیکن میرے اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اے ہے نظام میرے پروردگار دا، اے ہے طاقت رب العالمین دی۔ ایک باپ کے دو بیٹے
قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی، ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں، ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں، ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ یہ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اونچی بولو۔ ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے وہ پروردگار جو اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ہیں۔ آئیے حضرات ذرا اللہ ذو الجلال دے قرآن دے نال دل لگاؤ۔ مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ایک باری سبحان اللہ، تھوڑی جی بریک کرو یہ آواز۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ زمین اللہ ذوالجلال نے بنائی، آسمان اللہ ذوالجلال نے بنایا، پروردگار عالم نے بنایا، رزق اللہ ذوالجلال نے، کھیتیاں سرسبز و شاداب، ہر چیز اللہ ذوالجلال نے انسان واسطے بنائی۔ کھولو آواز نو تھوڑا جہا، حضرات ذرا توجہ کرنا، سب کچھ دیم تو بعد اللہ فرماندے نے فلا تجعلوا للہ اندادا۔ او میرے بندیا جدوں پکارم دیواری آ جائے، پکارم دیواری آ جائے، روم دیواری آ جائے، آنسو بہام دیواری آ جائے، منگن دیواری آ جائے، گڑ گڑام دیواری آ جائے، پھر فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اللہ نو چھڑ کے کسے ہور دے در تے نہیں جانا، کسے ہور نو نہیں بلانا، نہ ہی کوئی تیریاں پوریاں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کون ہے جڑا بے قراراں دیاں بے قراریاں نو دور کرے؟ اللہ اکبر۔ جڑا پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں نو دور کرے؟ حضرات سارا جہان اللہ ذوالجلال نے بنا دیتا، سارے نظام نو سجا دیتا، اور اس تو بعد اعلان کی کیتا ہے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز بنام تو بعد اللہ پھر نیست و نبود فرما دیں گے، ہر چیز نو ختم کر دیں گے، ہر چیز دا ایک مخصوص وقت، متعین وقت۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد اس چیز دا وجود باقی نہیں رہے گا، رہے گی ذات اللہ ذوالجلال دی، رہے گا نام اللہ ذوالجلال دا، ہر چیز ختم ہونے واسطے آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کا جسم کیا ہے؟ جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا،
اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز ختم ہو جانے والی، بادشاہاں دیاں بادشاہیاں ختم ہونے والیاں، جواناں دیاں جوانیاں ختم ہونے والیاں، دولت منداں دی دولت دھوکہ دینے والی ختم ہو جانے والی، عزت والیاں دی عزت ختم ہو جانے والی، اللہ اکبر، اقتدار والیاں دے اقتدار ختم ہو جانے والے، اور بڑیاں بڑیاں عمارتاں گر جانے والیاں، درخت ختم ہو جانے والے، مرجھا جانے والے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا ہوئے گا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ہر چیز ستارے چند سورج ستارے سارے نظام نو اللہ ذوالجلال ختم کرنگے، بڑام تو بعد ختم کرنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر چیز دی ایک مخصوص مدت ہے، تے انسان دی مدت تے ہے ہی تھوڑی نا، بالکل انسان دی مدت بالکل تھوڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا خیال استاد ہون نہیں آیا، اینو تھوڑا جا ایکو چھڑو یا کوئی اینو کو سیٹ سٹ کرو۔ ساڑھے کو میک نہیں سیدھا ہوندہ، بندے کتے سیدھے ہوندے۔ اینو ایتھے کرو۔ میرا پرانا اینو نہ تھوڑا جا سیٹ کرے گلے نو لیں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اسے واسطے تے جڑے پیغمبر داسی کلمہ پڑھے ہیں محمد الرسول اللہ، درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اونچی کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سپیکر دی خرابی دا جڑا وہ نعمل بدل اور متبادل جڑا نا وہ پھر تہاڈا بولنا ہونا چاہیے، تاکہ اسی تھوڑا تھوڑا نال چل دے رہیے تے نال نال تھوڑا تھوڑا بولے آجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات دے امام تشریف فرمانے اپنے کمرے دے اندر، مبارک حجرے دے اندر، نبی کریم علیہ السلام دا عظیم صحابی، پہلوان صحابی، جرنیل صحابی، بڑے مضبوط اعصاب دا مالک صحابی، اور جناب بہت طاقتور انسان صحابی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دلال نو ملن واسطے آئے نے، ملاقات کرنے واسطے آئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک جناب چٹائی ہے جڑی جناب چمڑے دی بنی ہوئی ہے، چمڑے دی بنی ہوئی چٹائی، او دے اوپر لیٹے آئے کون؟ اللہ دا حبیب پیغمبر، اللہ دا حبیب پیغمبر۔ اس کائنات دی سب تو عظیم ہستی خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات دے امام تشریف فرمانے۔ آپ نے جس وقت جناب عمر ابن خطاب نو دیکھے آئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، عمر دیاں نظرہ پہیاں آپ دی پشت مبارک تے چٹائی دے نشان لگے نے، کتنی وہ سخت ہوئے گی، چٹائی دے نشان لگے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر دا قدم اگے نہیں بڑھیا، اٹھے ہی جم گئے، عمر دے جناب رنگ فک ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال دا حبیب پیغمبر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر دوڑائی آپ دے کمرے دی طرف، مبارک حجرے دی طرف۔ ایک جگہ تے چند پتے لٹک رہے نے، ایک جگہ تے جناب پانی دا مشکی دا لٹک رہا ہے، کو دو چار چیزاں ہو روپیاں نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، ساری زندگی مر جانے ہیں جنہ چیزاں نو حاصل کرنے دی خاطر، جنہ چیزاں نو بڑھام دی خاطر۔ ذرا غور کرنا انہاں دی اہمیت سرکار مدینہ نے بیان کی فرمائی۔ جناب عمر ابن خطاب نے منظر دیکھیا، جرنیل قسم دا صحابی بھی اپنے اصحاب دے اوتے قابو نہ رکھ سکیا، رون لگ پیا، عمر دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سرکار مدینہ نے جدوں عمر نو روندیاں دیکھیا، آپ بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان نہ ہون؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
انہوں چھیڑے ہیں جناب ازے تھے رہن دے آئے حضرات ذرا غور کرنا اے میرے پاک پیغمبر جی کنڈا کسے ہور دے جناب پیر وچ چوبے او دا درد سرکار مدینہ اپنے دل وچ محسوس کرن کتنا عظیم رحمت للعالمین پیغمبر اے عمر تو کیوں رون لگ پہ آئے او عمر تیری آنکھاں دے وچ آنسو کیوں جاری ہو گئے عمر کیڑی گل نے تینوں رون تے مجبور کر دیتا اوے عمر تو تے آنسو نہیں بہایا کردا اج کی گل بن گئی تو کیوں رون لگ پیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تواڈی دنیا دی کل دولت اے تواڈا پورا مال میری نگاہاں دے سامنے اللہ اکبر کبیرہ اور دوسری طرف میں دیکھ رہے ہاں اللہ ذوالجلال دے باغیاں نو اللہ دے نافرمان کیسو کسرا دے بادشاہ جڑے جناب بڑے بڑے محلات دے اندر قلعیاں دے اندر زندگی گزارن ریشم دے بستریاں دے اوپر رات نو آرام کرن اور جناب انہاں نو جناب شاہی پروٹوکول ملن شاہانہ زندگی گزارن او اللہ دے باغی او اللہ دے نافرمان او اللہ ذوالجلال دے حکماں دی عدولی کرنے والے انہاں دا کی حق بندا ہے کہ وہ اللہ دیاں نعمتاں نو استعمال کرن اللہ دیاں نعمتاں نو ورتے اللہ دا حبیب پیغمبر اللہ دا نبی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں نو استعمال کرے سرکار مدینہ جی میں رواں تے کیوں نہ رواں اللہ اکبر آقا فرماتے نے او میرے پیارے عمر او میرے پیارے عمر یہ بھی کوئی رون والی بات ہے یہ بھی کوئی رون والی بات ہے اے عمر کیا تو اس بات تے راضی نہیں کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ او جڑے اللہ دے نافرمان نے اللہ ذوالجلال نے چند دنوں دیاں راحتاں انہاں نو دے چھڑیاں چند دنوں دیاں خوشیاں انہاں نو دے چھڑیاں اور جنت دیاں ہمیشہ والیاں ابدی راحتاں اللہ نے ساڈے نام الاٹ کر دتیاں جنت دیاں ہمیشہ والیاں راحتاں اس مالک نے ساڈے نام الاٹ کر دتیاں اللہ اکبر میرے پیغمبر نے اپنی بات دے نال بات دس دتی ہے آقا فرماندے نے او لوگو اے سب کچھ ختم ہو جان والا سارا کچھ ختم ہو جان والا تسی دیکھ دے نہیں ختم کیویں نہیں ہوندا اجے قیامت نہیں آئی اللہ اکبر اجے زلزلے نہیں آئے اجے تباہیاں نہیں آئیاں لیکن جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا کدی او دی طرف ہی دیکھ لیا کرو ساری زندگی کمائیاں کرنے والا بنان والا جائیداداں بنان والا اج خالی ہاتھ واپس جا رہے آئے خالی ہاتھ سب کو چھڑ کے واپس جا رہے آؤ دے وارث کوئی اور قبضے کرنے والے کوئی اور اپنے نام الاٹ کروان والے کوئی اور لڑن مرنے والے کوئی اور حساب دین والا اے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی سرکار مدینہ نے دعوت کے سباب دی دیتی ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل وہ لوگوں دنیا تے اس طرح زندگی گزارو جویں کوئی اجنبی گزاردا ہے اللہ اکبر جنوں کوئی جاندا ہی نہ ہوئے نہ واقف بندہ جس طرح زندگی گزاردا ہے یا کوئی مسافر بندہ زندگی گزاردا ہے او میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا پھر اسی دیکھنے یا پیغمبر دی امت دے اندر میرے پیغمبر نے جڑی زندگی گزاری ہے صرف اللہ ذوالجلال دی خاطر کی دی خاطر بولو اللہ ذوالجلال دی خاطر تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا نام تیرا لے لے کر اللہ جی نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے جسم ایک کیا مولا جسم ایک کیا مولا یہ جان بھی تمہاری ہے نام تیرا لے لے کر اور توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر بنے نا بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے بنے نا بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے پر ایک سونے اللہ سے ایک پیارے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے نام نام تیرا لے
اکبر کبیرہ. حضرات میرے پیغمبر نے بات دس دیتی ہے. پھر پیغمبر دے منن والے نے کس طرح زندگی گزاری, کس طرح زندگی گزاری. آئیے میں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال بیان کردا جاواں, جڑے بسترے مرگ تے لیٹے روئی جا رہے ہیں, ہزاروں قطار روئی جا رہے ہیں. ساتھی کول بیٹھے نے, بیٹا کول بیٹھا ہے, صحابی بیٹا, صحابی دا بیٹا بھی صحابی. اللہ اکبر کبیرہ. اے بھی مقدراں دی بات, یہ بھی قسمت دی بات. باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. ادھر دیکھ لو, عبداللہ بن ابی منافق اور بیٹا صحابی. کسی دا باپ کافر, بیٹا صحابی. اللہ قسمتاں بنان والا کون ہے؟ ذرا اونچی بولو جی دا عقیدہ ہے کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال مالک کائنات قسمتاں بنان والا اللہ. اج تانوں ٹھنڈ وچ ایتھے بٹھان والا اللہ ذو الجلال. زیادہ تے نہیں لگ رہی, نہیں لگ رہی اللہ دی توفیق دے نال. حضرات میں نو فکر سی سپیکر نو میں کج لیا جڑا میرے نیڑے سی, تسی دور بیٹھے ہو, ہن اپنا اہتمام خود کر لو. لیکن ٹھنڈ اینی نہیں آئی. انشاءاللہ الرحمن تواڈی ضیافت بھی کیتی جائے گی. اج دوویں خوراکاں, روحانی غذا بھی اور جسمانی بھی, دوویں ملن گی انشاءاللہ الرحمن. میرے بھائی کاشف نے کیا ہے, اللہ پاک اس مسجد دی ساری انتظامیہ نو اور معاونین نو انہاں دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر کثیر خیر و برکات عطا فرمائے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. جناب عمر بن عاص دی بات بڑی ایمان افروز. ساروں قطار روئی جا رہے ہیں. بیٹا کہنے لگے ہے میرے ابو جی تسی اس طرح آنسو کیوں بہا رہے ہو, اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. تسی پیغمبر دے صحابی, اللہ تواڈے تے راضی, تسی اللہ تے راضی, تسی جنتی بندے, تواڈے جنت دے اندر جان وچ شک ہی کوئی نہیں. نبی تواڈے تے راضی گئے, پھر بھی تسی رو رہے ہو, پھر بھی تسی آنسو بہا رہے ہو. تے جناب عمر بن عاص نے جواب کی دیتا, اے میرے بیٹے میری زندگی دے اندر 3 لمحات بڑے عجیب آئے نے, 3 لمحات بڑے عجیب آئے نے. آج میں انہاں نوں دیکھ رہا, اپنے ماضی دی طرف, اپنے ماضی دی طرف نظر دوڑا کے یاد کر رہا تے مینوں جناب رونا آ گیا. او کیڑے 3 لمحات نے, ذرا توجہ کرنا. صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلا لمحہ جدوں میں اللہ دا دشمن, اللہ دے رسول دا دشمن, اسلام دا دشمن, آج میں یہ بات سوچ رہا کہ اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ جاندی میرا کی بندا, اگر نا فرمانی دے اندر مینوں موت آ جاندی میرا کی بندا. کاش اے سوچ اللہ سانو بھی نصیب کر دے کہ چور اے سوچے کہ اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ گئی تو میرا کی بنے گا. شرابی یہ بات سوچے کہ اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ گئی میرا کی بنے گا. زانی یہ بات سوچے کہ اگر اس حالت دے اندر موت آ گئی تو پھر کتھے جاوے. سوچو تے صحیح میرے بھائیو, اے سوچ دا پیدا ہو جانا بڑی اللہ دی رحمت. فرماندے نے اگر اس حالت دے اندر میرے موت آ جاندی میرا کی بندا, میں جہنم رسید ہو جاندہ, تباہ و برباد ہو جاندہ, ہلاکت اور بربادی میرا مقدر بن جاندی. پھر دوسرا وقت میری زندگی دے اندر آیا, دوسرا وقت میری زندگی دے اندر آیا کہ اللہ ذو الجلال نے مینوں ہدایت عطا فرما دی تھی. میں مسلمان ہو گیا, میں کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدہ کی بن گیا, عقیدہ کی بن گیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. عقیدہ بن گیا. ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, بگڑی بنانے والا, ڈبیاں تارنے والا, عزت دا مالک, ذلت دا مالک, گنج بخش, رنج بخش, غوث آدم, دستگیر, غریب نواز, بیٹے دینے والا, بیٹیاں دینے والا, رزق دینے والا. اللہ اکبر. تخت دا مالک, تخت دار دا مالک, او اللہ ذو الجلال دی ذات. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ ذو الجلال دے متعلق عقیدہ کی ہونا چاہیے ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا. سارے نہیں بول دے, ایک باری اونچی کہہ چھڑو. ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا, سانو سمجھینا تو کلا. ساڈی اس دے نال پری دے, ساڈی انشاء اللہ جیتے
ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا عقیدہ بن گیا اللہ ذوالجلال دی ذات دے متعلق اور نبی پاک علیہ السلام دے نال اتنا پیار پہ گیا اتنی محبتاں پہ گئیاں کہ دل دے اندر بس اے ہوئی آرزو اے ہوئی خواہش رہا کردی سی کہ سرکار مدینہ دی مجلس دے اندر بیٹھا رواں اللہ اکبر آمینہ دلال دیاں زیارتاں کردا رواں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین سندا رواں حضرات کس پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کجا لن رانی کجا شان اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سارا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے اللہ اکبر جناب حضرت مولانا قاری بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی کتنی پیاری بات کر رہے سی کہ نسبت جدی ہو گئی اللہ اکبر جدی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے امام دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ اکبر نسبت جدی جڑ گئی حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جدائی حلیمانے لوگو عظمت پائیاں نے اللہ اکبر جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جہان نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے حکم لی والے تو فدا بیٹھے روم حبش ولایت فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے حبیب اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ حضرات اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بات کر رہے ہیں کہ جنہ دنال اللہ جلال نے محبت ایسیاں پیدا کر دی دیاں اللہ اکبر اس کائنات دے امام دنال اللہ نے پیار ایسے پیدا کر دیتے اگر اس حالت دے اندر میں نو موت آ جاندی شاید میری نجات ہو جاندی اے کون کہہ رہے ہیں صحابی رسول اللہ اکبر فرما دے رہے ہوں تیسرا وقت ہے ساڑی زندگی دے اندر تیسرا وقت کہ آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے اللہ اکبر اسی دنیا داری دے کمہ دے اندر پہ گئے اس کی علاقے دے نا درٹا اوہ درٹے دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جس طرح تسی اور میں دنیا داری دے کمہ دے اندر پہیا پیغمبر دے صحابہ دے اتنے دنیا دار نہیں سن اللہ اکبر کبیرہ وہ دے اللہ جلال دے کلو ڈرن والے حبب الیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم اللہ نے انہاں دے دلانو چیک کیتا امتحان لیا پھر انہاں نو ڈگریاں ملیاں الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اے پیغمبر دے صحابہ جڑے اللہ ذوالجلال تو ڈرن والے لیکن اے دے باوجود صحابی دی سوچ ویکھ لو صحابی دی سوچ کہنے لگے کہ ہن تیسرا وقت ہے پتہ نہیں ہن کی بنے گا نجات ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی اللہ دی عدالت دے اندر کیویں کھڑے ہوواں گے انہاں گلاں نو یاد کر کے صحابی رو رہے آئے صحابی آنسو بہا رہے آئے اور اپنے بیٹے نو وصیت فرمائی ہے جناب عمر بن عاص نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی ذرا توجہ کرنا اے میرے بیٹے
بیٹے عبداللہ اگر مینوں موت آ گئی، اوے موت والا فیصلہ اللہ ذوالجلال دا اٹل فیصلہ، موت تے آ کے رہنی ہے۔ اللہ اکبر، زندگی گزر جائے گی، زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی، زندگی تے گزر جانی ہے۔ او میرے بیٹے جدوں مینوں موت آ گئی، جدوں مینوں موت آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، 3 باتاں دے اوپر عمل کری، میں تیرا باپ تیرا ابو تینوں اس بات دی وصیت کر رہا ہوں۔ او 3 باتاں کیڑیاں نے میرے بھائیو؟ ذرا توجہ کرنا، پہلی بات کہ جتھے میری میت پئی ہوئے گی، میری میت دے ارد گرد کوئی بھی نوحہ کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بین پان والی عورت، جویں ساڈے علاقے دے وچ نا عورتاں ادھار لان واسطے جاندیاں نے، وہ ساڈے اللہ ہی سی، ہن اسی ادھر جانا۔ اللہ اکبر، منع کریا کرو، روکیا کرو۔ فوتگی دے موقع تے اپنے گھراں دے اندر خواتین ہے جڑے جناب بول دیاں نالے روندیاں نے، اس چیز تو منع کریا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام جدوں بیعت لیا کر دے، بالخصوص خواتین دے کولوں وعدہ لیا کر دے کہ میرے نال عہد کرو، جاہلیت دی طرح تسی بیعت جناب بین نہیں پاؤ گیاں، بین نہیں کرنا، اے رونا پٹنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوحہ کرنے والی کوئی عورت میری میت دے ارد گرد نہیں بیٹھنی چاہیے۔ پہلی بات، اے میرے بیٹے جدوں میری میت جا رہی ہوئے، میری میت دے نال کوئی بھی بندہ اگ لے کے نہ چلے، کیونکہ اگ تو سرکار مدینہ نے بڑا منگی ہے۔ اللہ اکبر، تے تیسری بات کہ جدوں میری قبر نو کھود دیتا جائے، قبر بنا لی جائے، میری میت نو قبر دے اندر پا دیتا جائے، اتے مٹی بھی پا دیتی جائے، اینو کہندے نے تیاری۔ اس سفر دی تیاری کنے کرنی ہے؟ مسافرو، اپنی قبر دے متعلق اسی سوچ دے ہی نہیں۔ ساڈا المیہ معاشرے دا ہوئی تے بن گیا کہ ہر دوجے بندے نو اگلے دی آخرت تے اپنی دنیا دی فکر ہے، او دا کی بنے گا، او دا کی بنے گا، انہوں چھڑ دیو فلانا انج یہ وہ، میرا کی بنے گا؟ یہ کنے سوچنا ہے؟ میرا کی بنے گا؟ اسی تباہی دے کنارے تے بالکل کنارے، بلکہ تباہی دا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اسی ٹس تو مس نہیں، سمجھن واسطے تیار ہی نہیں۔ کوئی او دے پیچھے لگیا، کوئی او دے پیچھے لگیا، او دے پیچھے۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام دا ایک فرمان میں تو انہوں سناوا، مستدرک حاکم دی روایت ہے۔ ایک نوجوان آیا آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی کیڑا بندہ افضل ہے بندیاں چوں؟ آپ نے فرمایا جدا اخلاق اچھا ہے او افضل ہے۔ انہیں کہا جی اللہ دے نبی کیڑا بندہ سمجھدار ہے، سیاںا کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا کی جواب ہونا چاہیے سی؟ دسو۔ آپ نے کی فرمایا کہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنی آخرت دی تیاری کردا ہے، او بندہ عقل مند سمجھدار۔ او نوجوان خاموش ہو گیا، اگلا کوئی سوال نہیں کیتا۔ کائنات دے امام نے صحابہ دی طرف اپنے رخ انور مو کیتا ہے۔ آپ فرمان لگے ہو مہاجرین دی جماعت 5 چیزاں تواڈے اندر آ جان، جدوں قوم دا شکار ہو جان گی، وہ قوم دا شکار ہو جائے گی، میں اللہ کو پناہ منگنا کہ تسی بھی اندے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ 5 چیزاں کیڑیاں؟ نمبر 1، جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی۔ سچی زبان نے کی ارشاد فرمایا، وہ جس قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، اللہ ذوالجلال ایسیاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر دیں گے کہ جیڑیاں بیماریاں انہاں دے آباء و اجداد نے دیکھیاں نہ ہون گیاں۔ ہن تسی مینوں دسو کرونا دے بارے کسی نے سنیا سی؟ کرونا دا نا کسی نے سنیا سی؟ ایک بیماری گئی، ہن ڈینگی دا حملہ ہو گیا، ایک بیماری چھڑ دی ہے دوجی آن کے کب پوری دے پوری دنیا شکنجے چ جکڑی۔
اور ایسیاں بیماریاں، پہلے آیا سی کینسر، پھر ایڈز آ گئی، اس تو بعد ڈینگی آ گیا، کرونا آ گئی، اجے پتہ نہیں کی بننا ہے. ساری جڑی حالت فحاشی، کر دے اندر فحاشی، فرد دے کول فحاشی. اسی کی سمجھنے ہیں کہ سانو کوئی دیکھ نہیں رہا، دیکھن والے نے پکڑ لیا، سانو اندازہ ہی نہیں اس بات دا. دیکھو ذرا ہسپتال کیویں بھرے نے، کیڑا بندہ ہے جڑا بیماریاں تو بچے ہے. فرمایا ایسیاں بیماریاں جڑیاں آبا و اجداد دے اندر نہیں ہونگیاں، پہلی بات. اور دوسری بات، جڑی قوم کاروبار دے اندر ڈنڈی مارے گی، اللہ ذوالجلال 3 قسم دے عذاب دیں گے. 3 قسم دے عذاب. کیڑے 3 قسم دے عذاب؟ نمبر 1 قحط سالی، توڑ اڑدی پئی ہے. ہن کہندے نے جی لاہور دے وچ مصنوعی بارش برسان لگے، 10 کروڑ کے پتہ نہیں کنے لگن گے. قحط سالی دا شکار. دوسرا عذاب رزق دی کمی، تباہ ہو گئی دنیا، مہنگائی. تیسرا عذاب کہ ظالم حکمران. ایک کون لوگ کس معاشرے دے اندر جڑے کاروبار دے اندر ڈنڈیاں، 2 نمبریاں، ہیرا پھیریاں، ملاوٹاں، اللہ اکبر کبیرہ. ہن اے تو بغیر ساڈا کم چلدا ہی نہیں. حضرات اج بھی بات آ جائیے، اج بھی رک جائیے. تیسری بات کائنات دے امام نے ارشاد فرمائی کہ جیڑی قوم عذاب نو، جیڑی قوم زکات نو روک لے گی، اللہ بارش نو روک لین گے، بارش نو روک لین گے. اور اگے فرمایا کہ اگر جانور اس دنیا تے موجود نہ ہون، میرا اللہ ایک قطرہ بھی پانی دا نازل نہ کرن. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھی بات کائنات دے امام نے کی ارشاد فرمائی کہ جڑی قوم اللہ ذوالجلال دے نال کیتے ہوئے وعدیاں تو پھر جائے، اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدیاں تو جڑی قوم پھر جائے گی، اللہ ذوالجلال غیراں نو انہاں دے اوتے مسلط کر دین گے، جڑے انہاں دی جائیداداں دے اوپر قبضے کر لین گے. اللہ دے نال وعدہ، پہلا وعدہ، ایک اہم ترین وعدہ پوری قوم دا وعدہ کہ پاکستان کا مطلب کیا کیتا سی وعدہ کہ نہیں؟ دنیا پھر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال دے نال کیتے ہوئے وعدے نو حکمراناں نے بھی توڑ دیتا، اسی بھی توڑ دیتا، در در دے سر نو جھکا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. نہ لا الہ الا اللہ نو اپنی ذات اتے غالب کیتا، نہ اپنی ذات دے اوپر لاگو کیتا، نہ اپنے گھر دے اندر، نہ اپنے معاشرے دے اندر. بھکاری بن گئے، کشکول لے کے نکل پے. پھر دیکھ لو عوام اقتدار دے ایماناں تو لے کے ایتھوں تک کتے IMF دے شکنجے، کتے FATF، کتے جناب حکمران کتوں منگن واسطے جا رہے ہیں، کتے کتوں منگن واسطے جا رہے ہیں. اپنے ملک نو گروی رکھ دیتا، فروخت کر دیتا، اور اپنی مرضی دے نال کم بھی نہیں کر سکتے. نہ تعلیمی پالیسیاں اپنیاں، نہ کوئی ہور پالیسی اپنی. جدے کولوں پیسے لے رہے ہیں اودا حکم چل رہا ہے. فرمایا غیراں دے قبضے دے اندر، پھر وہ اپنی مرضی دے نال اپنے حکم اور آرڈر چلان گے. اے 1400 سال پہلے دیاں کیتیاں ہوئیاں باتاں سچی سرکار دیاں جڑیاں تسی اج اپنی نگاہاں دے نال دیکھ رہے ہو. پنجویں بات، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے حکمران کتاب اللہ دے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، میرا اللہ انہاں نو آپس دے اندر لڑا دے گا. ہن دیکھ لو کتے اپوزیشن، کتے حکومت ایک دوسرے دے نال دستوں گریبان، او اونوں مار رہا ہے، او اونوں گرا رہا ہے، او کہندا فلانا چور، او کہندا اس تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے رب دے دین دے نال بے وفائیاں دے رزلٹ نکل رہے نے، بے وفائیاں دے رزلٹ نکل رہے نے. تسی مہنگائی دی گل کر رہے ہو، اللہ اکبر دنیا کوس رہی ہے عمران خان. اوے لوگوں حکمراناں دے وس دی بات نہیں. اللہ دی قسم ہے میں کوئی جذبات دے اندر گلاں تے نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیاں دے اندر رہن والے لوگ اللہ تو ڈرن والے بن جان، مومن بن جان، آسمان تو برکتاں دے دروازے میں کھول دواں گا، زمین اپنی برکتاں اگل کے سامنے رکھ دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مطلب ہے مہنگائی نو اللہ ہی دور کرے گا. اج مہنگائی آئی ہے تے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اجے بھی اسی نہ سمجھیے تے پھر ساڈی مرضی اگے پھر مزید
تباہی ہی تباہی، ہلاکت ہی ہلاکت۔ حکمراناں دے بدلن دے نال حالات نہیں بدلن گے، اپنے آپ نو بدلن دے نال حالات بدل جان گے۔ تو بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کون کرے گا؟ اپنی فکر کون کرے گا؟ جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، اپنے گناہوں کی نہ رہی فکر، جو ہی پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر دیکھ لے جڑا اپنی تیاری کر رہے آئے، جنہوں اپنی فکر ہے، او میرے بیٹے جدو مینوں قبر دے اندر پا دیتا جائے، اتے مٹی بھی پا دیتی جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو میری قبر تے کھڑا ہو جائیں، اوے عبداللہ میری قبر تو جلدی واپس نہ جائیں، اپنے ابو دی قبر تے کھڑا ہو جائیں، جلدی واپس نہ جائیں، اور اپنے ابو دی قبر تے کھڑا ہو کے دعا منگدا رہیں، دعا منگدا رہیں، میرے واسطے دعا منگدا رہیں۔ اس وقت تیرے نالوں زیادہ اپنے باپ دے نال ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرے نالوں زیادہ، اولاد نالوں زیادہ زخمی کون ہو سکتا ہے؟ جدے باپ اور بیٹے دے درمیان جدائیاں پہ جان، اے اللہ ذوالجلال نے رشتے ہو جائے بنائے، اے ہو جائے رشتے بنائے۔ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوئے، ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، اوے باپ مرے تے ویڑے سمجھے ہو جاندے، جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، اوے جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے۔ کبھی کسے نو باپ گواچے لب دے جامن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اوے باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اپنے ویر وی پھر اونا دے آگے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو، نظران دے وچی نظران پا کے ویکھ لو، اوے بابلا ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپی تے مڑ کے لب دے نہیں۔ او میرے بیٹے عبداللہ، تیرے نالوں زیادہ اس وقت اپنے باپ دے نال ہمدردیاں کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے میں تینوں کہنا میری قبر تو جلدی واپس نہ جائیں۔ ابو جی میں کی کراں؟ کہندے نے میرے واسطے دعا منگی تے منگدا رہی۔ جناب عمر بن عاص نے وقت دسیا، ٹائم دسیا، فرمان دے رہے اتنی دیر تک دعا منگدا رہی جتنی دیر تک ایک اونٹ نو ذبح کیتا جاندا ہے، پھر اس اونٹ دی کھل اتاری جاندی، پھر اس جناب اونٹ دا گوشت بنایا جاندا ہے، پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے۔ اور جنی دیر اس کام تے لگی ہے اتنی دیر تک میری قبر تے کھڑا ہو کے دعا منگدا رہی۔ شاید میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی دے نال دے سکا۔ وہ لوگ جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ
بما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. انہوں پتہ سی کہ ساڑی منزل دنیا نہیں، ساڑی منزل جنت ہے. اسی کسے اور پاسے جا رہے ہیں تے تیاریاں ویکھ لو، سانو پرواہی کوئی نہیں. اسی ایک آنسو بھی اپنے رب دے اگے بہان واسطے تیار نہیں. کوئی بندہ اپنی غلطی نو منن واسطے تیار نہیں، اپنے رب دے کولوں معافی منگن واسطے تیار نہیں. ساڈے کول وقت ہی نہیں. پتہ نہیں ساڑی سوچ کی، اسی کس پاسے جا رہے ہیں، اسی حاصل کی کرنا چاہ رہے ہیں. سانو کنے سمجھا دیتا ہے کہ اسی اتھے ہمیشہ رہنا ہے. اتھے میں نو بات یاد آئی پھر اوہی بندے دی، نواب آف کالا باغ، نواب امیر محمد خان دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا دماغی توازن درست نہیں سی. وہ پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر. کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑے ہو جانا. ایک دن نواب صاحب دی گڈی جا رہی ہے تے روک کے نا انہوں بلایا تے بلا کے کہنے لگے ہاں بھی چودھری سنا کیسی زندگی گزر رہی ہے آج کل. تے وہ اگوں ہس کے کہنے لگیا نواب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. انہیں نواب نے اگوں کہا کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے، میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں؟ انہیں اگوں پتہ کی جواب دیتا ہے جیدہ دماغی توازن درست نہیں. انہیں کہا نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی تھا مینو لبنی ہے اونی تینوں لبنی، جنی مینو لبنی ہے اونی تینی. دا کے دیکھو قبرستان دے اندر سب برابر پہنے، کیا امیر کیا غریب کیا بادشاہ کیا فقیر، مٹ گئے، نشان ہی مٹ گئے قبران دے. کوئی دعا منگن نہیں جاندہ. کدی دیکھیا تے کرو، غور تے کریا کرو. اللہ اکبر. وقت ایسا آئے گا، وہ کہنے والے نے تائیں تے بات کہی ہے، بڑا نقشہ کیجئے. پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائی لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائی چھوڑ کے چلے تینوں سب بھینا تے بھائی کسے بھی ساتھ دیتا نہیں. آگیا جدوں فقط اللہ تُلجلال دے جناب مالک کائنات دے حکم صادر ہو گئے تے پھر مڑ آکھن زیارت کر لو آخری بار جے، مڑ آکھن زیارت کر لو آخری بار جے. دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے، آئے پھر بیکھن اس نو اوے سجن تے یار جے، بیکھن پیارے پیارے تائیں تے مائی ہوئے گا کی اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تک مت پھر اوے بال ور جاوے گی، یا کرے گی نکاح ہور تھائیں. تے آج اچانک بن کی گیا ہے، آج اچانک کس طرح جناب کایا ہی پلٹ گئی، نظام ہی بدل گیا ہوئے. اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا، رہ گیا پنجرا خالی اوے ڈر پیا
تے تیری حقیقت ہے کہ رہ گیا پنجرا خالی اوے ڈر پیا آمدہ سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاؤندا اوے ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں اللہ اکبر تے ہن جناب چودھری صاحب حاجی صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب قبر دے اندر پہنچ گئے ساری دنیا چلی گئی واپس سب کچھ ختم ہو گیا اللہ اکبر تے ہو کی رہا ہے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں اوے ویلنا تروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں نعرہ تکبیر تقسیلہ کے اہل حدیث حافظ رانا حبیب الرحمان دیا میرے بھائیو اے ہے ساڈی حقیقت اے ہے ساڈی زندگی اے ہے ساڈا وقت کتنے آئے کتنے چلے گئے ان قریب اسی بھی جانے والے ہاں رہے نام اللہ دا باقی کل بھی اللہ سی اج بھی اللہ ہے ہمیشہ اللہ ہی رہے گا اس واسطے کامیاب کون ہے من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو گیا اللہ پھر او دا ہو گیا اور جدا اللہ ہو گیا جدا اللہ ہو گیا چھڑو ساری دنیا دی ایسی دی تیسی جدا اللہ ہو گیا سارا جہان بھی ہو دا ہے دنیا بھی ہو دیئے آخرت بھی ہو دیئے اس واسطے میرے بھائیوں اسی غلط پاسے چل پے غلط رستے اسی اختیار کر لینے جتوں سب کچھ ملنا ہے اسی انہوں چھڑ دیتا ہے اور انہوں بھلا دیتا ہے آئیے اپنے مالک دے نال صلح کیجئے ساڈا مالک ساڈے نال ناراض ہے حالات بات دس رہنے وقت بات دس رہے ہے کہ ساڈا مالک ساڈے تے ناراض ہے اپنے رب دے نال صلح کیجئے اپنے رب دے نال صلح کیجئے بصورت دیگر ساڈی خلاصی ساڈی بچت ناممکن ہے اللہ کو دعا ہے کہ میرا اللہ سانو اپنا حقیقی بندہ بننے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین